یہ جو صورتحال ہے امن مذاکرات کے حوالے سے اسلام آباد نے سارے میزبانی کے بندوبست مکمل کر لیے، اور وہ کہتے ہیں نا نین بچھائے ہم بیٹھے ہیں، لیکن 1.5 لاکھ آ گیا. یہ 1.5 لاکھ ہے، کچھ اور شرائط ہیں، پریشر ہے، کیا ہے راستہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو ہے سفارتی سطح کے اوپر پاکستان جو ہے مسلسل جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور عراق کے ساتھ رابطے میں، اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے نہیں تو پرسوں سے انشاءاللہ مذاکراتی عمل جو ہے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس وقت عراق نے ایک جو ہے کنڈیشن لگائی ہے، اور وہ کنڈیشن یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا جائے امریکہ کی طرف سے، جو بلاکیڈ بلاک ہے. اس وقت جو امریکن شپس ہیں وہ بحر عرب میں موجود ہے، نہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے وہ یہی ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کے معاملات طے نہیں پاتے تو باب المندب کی صورتحال مشکل ہو جائے. تو اس وقت اسٹیکس دنیا کے بہت زیادہ ہیں، بالخصوص ایران کے، بالخصوص امریکہ کے، کیونکہ جب تک معاملات کو طے نہیں کیا جاتا تب تک آپ کسی صورت جو بین الاقوامی تیل کی منڈی میں اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے، یا جو گلف کی جو ممالک ہیں ان کو بہتر کرنے میں یا اس خطے کے اندر بہتر کرنے میں، یہ ممکن نہیں ہو سکے گا جب تک کہ حالات واپس نہیں آتے. اور اس کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ معاہدہ جو ہے بہت ہے. میڈم 2 نکات ہیں جس پہ 1.5 لاکھ نظر آتا ہے. ایک یہ کہ جو یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے ایک ٹائم فریڈ کی بات ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ 20 سال کے لیے ہو، اور ایران یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 4-5 سال کے لیے راضی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو ناکہ بندی امریکہ نے کر رکھی ہے. تو یہ 2 نکات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایران یہ جو یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے امریکہ کی بات مانے گا، یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران جو ایران کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ایٹمی ریاست نہیں بننا چاہتے. ہاں البتہ وہ جو ان کا حق ہے یورینیم انرچمنٹ کا وہ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو 20 سال امریکہ کہہ رہا ہے، 10 سال جو ہے اس وقت شاید ایران کے اندر غیر روایتی کچھ باتیں آ رہی ہیں، اس کے تحت لگ رہا ہے کہ 10 سال تک شاید ماننے کے لیے تیار ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5% یا 60% ہو جائیں، لیکن اگر آپ تکنیکی لحاظ سے 5% حاصل کر سکتے ہیں تو 60% it's a question of acceptance. دوسری چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہی ہے کہ معاملات جو آگے جائیں گے اسی وقت جا سکتے ہیں اگر دونوں اس کے اوپر آگے چلیں. میرے نہیں خیال سے کہ ایٹمی پروگرام پہ کوئی خاص مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور ایران یہ فیصلہ کر سکتا ہے. ہاں تکنیکی لحاظ سے وہ اپنا رائٹ مینٹین کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید 10 سال کے بعد اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں. دوسرا مسئلہ جو ہے جو ایگزسٹنگ یورینیم ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ پہلے ہی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی سیف گارڈز کے نیچے ہے، اس کے اوپر بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جو عمان ٹاکس تھی اس کے اندر بھی کمپریہنسو سیف گارڈز ایگریمنٹ پہ ایران نے اتفاق بھی کیا تھا اور اس پہ چلنے کے لیے کیا تھا. لیکن معاملہ صرف نیوکلیر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نیوکلیر کے ساتھ جو ہے ایران کے اوپر جو نیوکلیر سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کا بھی ہے کہ کیا امریکہ وہ سینکشنز اٹھائے گا، اور اگر اٹھائے گا تو اس کا کیا فیکٹ ٹائم پہ بتاؤ.